ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. يقول الله تعالى في كلامه العظيم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، علم ایک ایسا موضوع ہے جس کی اہمیت، فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر شخص کی سب سے بنیادی ضرورت ہے. کھانے پینے سے بھی زیادہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت علم حاصل کرنا ہے، علم سیکھنا ہے. اور اگر علم سے بہتر کوئی چیز ہوتی دنیا کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین اسے ہی طلب کرنے کا حکم دیتا. لیکن پورے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے جو چیز طلب کی ہے اور مانگی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما. اور یہ مانگنے والا کون ہے؟ جسے اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ علم دیا ہے. جسے اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ علم دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اور زیادہ علم کی زیادتی کی دعا کریں. اس لیے یہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے. اگر کسی شخص کے پاس علم نہیں ہے تو شیاطین تو اس کو چن لیں گے، اس کو کڈنیپ کر لیں گے، انسان بھی اس کو کیا ہے، گمراہ کر دے گا. تو جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے، علم سے ابھی میری مراد عام علم ہے، علم دین ہو، علم شرعی ہو، علم دنیاوی ہو، جس بھی میدان میں آپ کے پاس علم نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے ضروری ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا نہ ہونا آپ کے لیے انتہائی نقصان اور خسارے کا سبب ہے. ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہم دو جہاد میں بٹے ہوئے ہیں. ایک جہاد یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی صرف اور صرف کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں، مزید وہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دوسری طرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی صرف عصری اور دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں بالکل ان کے پاس کوئی جانکاری اور نالج نہیں ہوتی ہے. جبکہ شریعت پڑھنے والا شخص، کتاب و سنت پر نگاہ رکھنے والا آدمی یہ جانتا ہے کہ جیسے ایک شخص کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ضروری ہے، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اس کا سیکھنا بھی ہمارے لیے کیا ہے، نہایت ضروری ہے. اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں، جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے، اس میں کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایسے قرآن کی کئی آیات پر اگر ہم غور کریں گے تو اس بات کا اشارہ ہمیں ملے گا کہ ہمیں علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیاوی سیکھنا نہایت ضروری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے، طاقتور تیار کرو، اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے، تیار کرو. ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا انتظام کرو. اب ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں لڑنے کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اس زمانے میں اگر ہم دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان پر سبقت کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو علم ان کے پاس ہے
وہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، جس علم کے ذریعے سے وہ دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہمیں کمزور کیے ہوئے ہیں، اس علم کے ذریعے سے ہمیں بھی اپنی کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے، جیسے آپ میڈیکل میں گئے، آپ جو ہے سائنس میں گئے، ٹیکنالوجی میں گئے، کسی بھی فن میں گئے، کسی بھی فیلڈ میں گئے، تو اس میں ایک چیز کا خیال کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد اور آپ کی نیت اس کے ذریعے سے خود کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو، تو یہ علم آپ کا علم دینی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میڈیکل میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ خود کو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس پر آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا اور یہ علم دین ہو جائے گا۔ اگر آپ زراعت سیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مقصد اور نیت ہو آپ کی، تو یہ علم آپ کا علم دین ہو جائے گا اور اس پر آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ بلکہ بسا اوقات شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ طب کا اور زراعت وغیرہ کا علم حاصل کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی آدمی دین کا ایک بہترین حصہ سیکھ لیا ہو اور پھر لوگوں میں اس کی ضرورت ہو، تو یہ علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ اپنی نیت کو درست اور صحیح کر لیتا ہے تو اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب کیا ہے، اسے دیا جائے گا۔ تو یہ جو ایک بڑی تفریق ہمارے درمیان موجود ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک آدمی کے لیے بیسکلی اور بنیادی دین کا علم ضروری ہے۔ یہ سیکھ لینے کے بعد اگر وہ امت کی خیر خواہی کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی دلچسپی کے اعتبار سے اگر کسی اور علم کا انتخاب کرتا ہے، میڈیکل کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا یا کسی بھی طرح کا، لیکن مقصد اور ارادہ اس کا درست اور صحیح ہو، تو اس کا یہ علم دین کہلائے گا۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا نہایت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ایک تو ہمارا دینی علم ہے جو ہر صورت میں ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے، یہ مینڈیٹری ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایک مسلم آدمی اگر دین سیکھتا ہے تو بہتر ہے، نہیں سیکھتا ہے تو چل جائے گا، نہیں، یہ تو مینڈیٹری ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے رب کو جانیں۔ آپ پر نماز فرض ہے، نماز کا علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آپ کے لیے وضو ضروری ہے نماز کے لیے، تو وضو کا علم ضروری ہے۔ آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، آپ مال والے ہیں، زکوٰۃ کب کن مال میں نکالنی ضروری ہے، یہ آپ کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ سب بیسکلی اور بنیادی علم ہے، یعنی جس کے بغیر آپ روز مرہ کی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق نہ گزار سکیں، وہ علم آپ کے لیے سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے کہ آپ کی یہ پوری لائف، آپ کی زندگی کیا ہو، کتاب و سنت اور اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ تو اس قدر علم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، عالم ہو جانا یہ سب کے لیے ضروری نہیں، مفسر ہو جانا، محدث ہو جانا یہ سب کے لیے ضروری، لیکن جتنی چیزیں اللہ نے آپ پر ضروری قرار دی ہیں ان چیزوں کا سیکھنا آپ کے لیے ہر حال میں مشٹ ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی بھی صورت میں کامیابی کا راستہ طے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی کل مسلم، بغیر کسی استثناء کے، لگلا ہو، لولا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، کچھ بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر شخص پر علم سیکھنا کیا ہے، یہ مینڈیٹری ہے، ضروری ہے کہ آدمی جانے اپنے رب کو، جانے اپنے رسول کو، اپنے انجام کو، اپنی عاقبت کو، اپنی دنیا کو جس میں وہ زندگی گزار رہا، ان تمام چیزوں کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کو اس میدان کے اندر طالب علم بن کر کے رہنے کی ضرورت ہے، یعنی ہر شخص یہ کوشش کرے کہ وہ علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا بھی حاصل کرے، اور اس ارادے اور نیت سے کہ اس کے ذریعے سے امت کو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، تو یہ اس کا علم دین کہلائے گا، اور اس کے لیے جو کچھ وہ قربانیاں دے گا سب پر کیا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس روئے زمین کے اندر جتنا پروٹوکول ایک طالب علم کو ملتا ہے، اتنا پروٹوکول اللہ نے دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں دیا۔ جس قدر فضیلت، مقام اور مرتبہ ایک علم سیکھنے والے کو ملتا ہے، وہ کسی اور کو ملتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ اگر کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے راستے میں پھول بچھا دیے جاتے ہیں، بہترین کارپیٹ لگا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے چند لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک طالب علم نکلتا ہے، جب ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے،
تو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، تو اللہ انسانوں کو نہیں فرشتوں کو پروٹوکول کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ اپنے پروں کو طالب علم کے سامنے کیا ہے پھیلا دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں اس کی طالب علم کی خوشنودی کے لیے. اور یہ اتنا یونیک معاملہ کسی اور انسان کے ساتھ روئے زمین پر نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے ہر شخص کو جس بھی عمر میں ہو علم سیکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. جتنا بھی اس کو وقت مل رہا ہے اس وقت کو وہ علم میں لگانے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سیکھنے والوں کے بارے میں کہا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جب کوئی آدمی علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. اور جنت ہر انسان کا ہدف ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے. ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جنت میں انٹری اور دخول ہونا چاہیے. کیونکہ آرام کی زندگی جو ہم چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں، اصل میں آرام کی زندگی کی ابتدا اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جنت سے ہوتی ہے. جنت سے پہلے کسی بھی شخص کی زندگی میں آرام نہیں ہو سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک مومن آدمی کو راحت اور آرام کب سے ملے گا؟ تو کہا حین یضع اول قدمی فی الجنہ، جس وقت وہ اپنا پہلا قدم جنت میں داخل کرے گا وہیں سے اس کے لیے آرام کی گھڑی کیا ہے شروع ہوتی ہے. اور علم سیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس جنت کو کیا ہے آسان کر دیتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اس پر توجہ کرنی چاہیے. ایک بات اور اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ علم دین کو چھوڑ کر کے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں اور بڑی سے بڑی تعلیم آپ حاصل کر لیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ تک نہیں آنے والی ہے. آپ علم دین کو چھوڑ کر کے دنیا میں بڑی سے بڑی ڈگریاں آپ حاصل کر لیں، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ آنے والی نہیں. لیکن اگر آپ علم دین کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہر اعتبار سے کیا ہے بہتر ہوگا. کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کو نہ جان سکے، رسول کو نہ پہچان سکے، دین کی بنیادی چیزوں کو نہ جان سکے اور اس نے دوسری چیزیں سیکھ لی ہیں، تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھا لکھا آدمی شمار ہی نہیں کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ شخص کیا ہے پڑھا لکھا نہیں شمار کیا جاتا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ دنیا کے بارے میں خوب جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے، کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ چیزیں جو بڑی اہم ہیں، بنیادی ہیں، ان چیزوں کا بھی کیا انسان کو علم نہیں. جیسے مثال کے طور پر قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کی بہت ساری علامات اور نشانیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن ان بڑی بڑی نشانیوں کا بھی علم کیا ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چھوڑیے، بڑی بڑی نشانیوں کا بھی علم ہمارے پاس نہیں. یا قیامت کے بعد کس طرح کی منظر کشی کی گئی ہے، کیا بیان کیا گیا، کیا حالات ہونے ہیں، کہاں کھڑا ہونا ہے، کہاں حساب کتاب دینا ہے، کہاں سے گزرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہر شخص کے ساتھ پیش آنے والی ہیں، ان چیزوں کی بھی اس کے پاس جانکاری نہیں ہے. تو جب علم نہیں ہے تو اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے. سبھی کو معلوم ہے کہ پل صراط جہنم کی پشت پر لگایا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر آدمی کو گزرنا. اب ایک تو اس کا علم ہونا، پھر دوسرا یہ کہ اس کے گزرنے کے وسائل کیا، اسباب کیا ہیں، کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ ہم اس سے گزر جائیں گے. ہر آدمی جانتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال سے زیادہ لمبا ہوگا اور بالکل نکڑ اور ننگا ہوگا. اب سورج بھی سر پہ سوار ہوگا، کوئی درخت اور سایہ نہیں ہوگا. تو اب یہ 50,000 سال کو کس طریقے سے وہ فیس کرے گا؟ ظاہر اس کا انتظام تو اسے پہلے ہی کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا سیکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. بہت بنیادی چیزوں کو کیا ہے ہم اپنی زندگی کے اندر مس کیے ہوئے ہیں اور اس کے بغیر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال تو یہ چیزوں کا یعنی دین کے ساتھ دین کا یہ بنیادی علم کیا ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر ان بنیادی علم جب آپ سیکھیں گے تو دین آپ کو بتائے گا کہ اب آپ کو اور کیا سیکھنا ہے، کون سی چیز آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے، کون سی چیز آپ کے اور بہتر ہے. کیونکہ کہیں بھی دین اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ صرف قرآن اور حدیث سیکھیں اور باقی چیزوں سے خواہ. ایک بھی جگہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی پہ قربان جائیے. مسند احمد کے اندر روایت حسن درجے کے ساتھ موجود ہے کہ
بدر کے اندر 70 لوگ قیدی بنائے گئے تو 70 قتل کیے گئے. جو 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اماؤنٹ رکھا تھا کہ یہ اماؤنٹ دے دیجئے اور اپنے لوگوں کو چھڑا لے جائیے. تو ان میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس اماؤنٹ دینے کے لیے نہیں تھا, پیسے نہیں تھے, پے نہیں کر سکتے تھے. تو آپ جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان يعلموا اولاد الانصار الکتابہ. آپ نے ان کی آزادی اس بات میں رکھ دی کہ اہل مکہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اہل انصار اہل مدینہ نہیں جانتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی اس میں رکھی کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, یہی ان کی آزادی ہوگی. تو 10 لوگوں کو ایک آدمی کو دیا جاتا تھا, وہ سکھاتا تھا اور آزاد ہو جاتا. اور جانتے ہیں ان سیکھے ہوئے لوگوں میں ایک شخص کا نام زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہے, جس سے ساری کائنات نے سیکھا. تو آپ دیکھیں اللہ کے کیا سکھائیں گے, وہ کافر لوگ کیا سکھائیں گے؟ اب ظاہر قرآن و سنت تو نہیں سکھائیں گے, توحید تو نہیں سکھائیں گے. وہ جو لکھنا سکھا رہے تھے, جو بات سکھا, ظاہر ہے کہ یہ علم بھی ضروری چیز ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور اندیشی یہ دیکھیے کہ آپ نے ان سے ان کی آزادی اس میں قرار دی کہ وہ ان لوگوں کو جو انصار کے بچے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو لکھنا پڑھنا کیا ہے سکھا دیں. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو بہت دور بسا اوقات چلے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اس سے کوئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہمارے لیے علم دین یہ کافی ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا علم سیکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. قرآنی آیات اگر آپ پڑھیں گے تو کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف پکارا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق. ہم آفاق میں, زمین و آسمان میں ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے, ان کے نفسوں میں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے تاکہ حق ان کے لیے کیا ہے واضح ہو جائے. وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہارے اپنے نفسوں میں خود اللہ کی کتنی نشانیاں, کیا تم دیکھتے نہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ان چیزوں کا علم کہاں سے آئے؟ ایک آدمی جو اس کا ماہر ہے, جو فلکیات کا ماہر ہے, جو ارضیات کا ماہر ہے, وہ آدمی جب ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے, ریفلیکشن کرتا ہے, تو ایمان اس کا بڑھتا ہے. ایک آدمی جو نہیں جانتا ان چیزوں کو اور ایک شخص جو جانتا ہے ایمان کے ساتھ, علم کے ساتھ, جب ان چیزوں کو سیکھتا اور جانتا ہے تو اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے غور و فکر جو بڑی عبادت ہے اس کی طرف توجہ نہیں کیا. وگرنہ ہم یہ عبادت ہے کہ آدمی آسمانوں کی طرف دیکھے, اس کی بناوٹ کی طرف دیکھے, اس کے اندر کوئی شراب نہیں اسے دیکھے, پہاڑوں کی طرف دیکھے, اور اسی طریقے سے کئی جانور ہیں اس کی طرف دیکھے. اس کا ہمیں حکم دیا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کو, اللہ تعالیٰ کی شناخت کو سمجھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. جب آدمی ان چیزوں کو گہرائی سے جانتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کا ایک بڑا نمونہ اس کے سامنے کیا ہے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ علم دین کے ساتھ ساتھ وہ علم جو اس کے دنیا کے لیے بہتر ہو, جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے, یہ ضرور سیکھے, یہ ضرور سیکھے. کہیں بھی کتاب و سنت کے اندر اس سے روکا اور منع نہیں کیا گیا ہے, بلکہ ایک طریقے سے اس پر ابھارا گیا ہے. آپ اگر مسلمانوں کی پرانی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو عالم دین ہوتا تھا, جو دین بھی جانتا تھا اور دنیا میں بھی کیا اس کی بڑی مہارت ہوا کرتی تھی. ایک بڑی ایجادات مسلمانوں کے ذریعے سے وجود میں آئی. ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں یا ہماری بس کی بات نہیں, ہماری بس کمی ہے. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے دماغ اور عقل ہم کو ان سے زیادہ دی, کیونکہ ایک مومن کا جو دماغ ہوتا ہے کبھی بھی اس دماغ کے مقابلے میں کوئی دوسرے کا دماغ نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے, اس میں غور و فکر کرتا ہے, لم یرد الی ارذل العمر, تو وہ کبھی اس عمر کو نہیں پہنچتا ہے جس میں آپ معوف ہو جاتی, دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. آپ خود دیکھیں ان لوگوں کو جو اس میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں, وہ آج بھی عمر کے کسی بھی مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ کام کرتے رہتے ہیں, ان کی زبان اور ان کی روح کیا ہے کام کرتی رہتی ہے. اس لیے ان چیزوں میں یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں ان چیزوں میں بھی ہمیں غور و فکر اور تدبر کی کوشش کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ تعلیم میں جو جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ
خاص طور سے ہم جن علاقوں سے اور ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کا کوئی بھی تعلیمی لیول ہو ایسا بول کر کے کہ دین میں پیچھے ہیں، بلکہ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو دنیا کی تعلیم بھی ان کے پاس کیا ہے، بہت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے کے بعد بھی ابھی لوگوں سے بہت پیچھے۔ تو اس پر ہماری توجہ بہت کم کی گئی، حالانکہ یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ سب سے جہاں پر 2-4 لوگ موجود ہمارے، وہاں پر ہماری پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں، کوئی ادارہ بنائیں جس کے ذریعے سے ہم ان کو تعلیم یافتہ کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چند لوگ جو مسلمان ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے دروازے پہ جا کے آپ دین سکھائے، پھر اس کے پاس جائے دین سکھائے، پھر تیسرے کے پاس جائے، یہ تو آسان نہیں۔ تو جب چند مسلمان ہو گئے اور تعداد بڑھتی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ ہی کے اندر جبکہ کتنے خطرات تھے، ان خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑی دور اندیشی سے ایک ایسی جگہ آپ نے ایک مدرسے کا انسٹیٹیوٹ کا قیام کیا جہاں پر کافروں کی نگاہ نہیں جا سکتی تھی۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آپ نے سب سے پہلے ایک ادارہ کی شکل آپ نے دی، اور زید بن ارقم 16-17 سال کے نوجوان تھے اس زمانے میں، اور پھر وہاں کے ذریعے سے جو آپ نے تعلیمی روح پھونکی، جو آپ نے توحید و سنت کی روشنی دی، پھر اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ پورا دلوں کے اندر ایمان گھر کر گیا۔ وگرنہ ایسے کبھی کبھار آدمی کچھ سن لینے سے نہیں، یہ جو چیز ہے یہ کنٹینیوٹی چاہتی ہے، استمرار چاہتی ہے، مستقل طور پر آپ اس لائن کے اندر کیا ہے لگے رہے، تب جا کر کے آپ کو کچھ حاصل ہو پاتا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ آدمی ہمیشہ جہاں بھی وہ رہے تو وہاں اس طرح کی فکر ضرور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ 4-6 لوگ ہیں تو وہاں پر اسکول نہ ہو، مدرسے نہ ہو، انسٹیٹیوٹ نہ ہو، تعلیم کا کوئی بندوبست نہ ہو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، اس سے کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بہت بڑی یونیورسٹی بنا رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ تھے جو مستقل طور پر اس یونیورسٹی کے اس اسکول کے جو مسجد نبی کی شکل میں موجود تھا مکمل اسٹوڈنٹ تھے، جو ہے باقاعدہ تو 70 صحابہ جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے وہ موجود رہتے، جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے رہتے تھے، اور یہ تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ 400 سے زیادہ اس اصحاب صفہ جو چبوترے سے فارغ ہوئے لوگ ہیں، 400 سے زیادہ، اور بڑے بڑے صحابہ اس میں، جن میں امت پر بڑا احسان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں آتے ہیں۔ تو اس بات کی ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب علم اتنی بڑی اتنی قیمتی چیز ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی چیز جو ہم محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو وہ معلوم سے پہچانی جاتی ہے۔ جو چیز آپ سکھا رہے ہیں اس کی قدر کیا ہے؟ اب علم سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اس علم سے پہلی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز کا نام کیا ہے؟ علم ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آتی۔ علم سے پہلے کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم اس کے بعد عمل، عمل سے پہلے علم، علم سے پہلے عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کیا علم ہونا ضروری ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم کیا ہے کامیابی کے راستے کی طرف کیا ہے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں جہاں بھی ضرورت ہے، ابھی ہندوستان کے اندر بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کئی کلومیٹر چلے جائیں گے آپ، کوئی اس طرح کا انتظام نہیں جہاں پر اسکول ہو، مدرسے ہو، دین کی تعلیم کا، دنیا کی تعلیم کا کوئی انتظام ہو۔ باقاعدہ مسلم بچے صبح اٹھتے ہیں، کھیلنے کودنے جاتے ہیں، دوپہر میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے کئی علاقوں کو میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ خود میں جس علاقے سے آتا ہوں میرے ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہائی اسکول تک پہنچا ہو، ایک بھی ایسا نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ جو باہر نکل گئے پڑھ لیے، باقی اس علاقے کے اندر کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو یہ کمیاں بہت بڑے پیمانے پر کیا ابھی بھی موجود ہیں، اور ایسا ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی جگہ بلکہ ایک سروے کرے اور دیکھے کہ کہاں کہاں ضرورت ہے اور کہاں مسلم بچے ایسے ہیں جو ہے بغیر تعلیم کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ہمیں اور آپ کو کیا ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا ہے انفاق کے متعلق، انفاق خرچ کرنا، علم کے راستے میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی علم کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ایک ڈیوٹی وہ کرتے تھے اپنے بچوں کے لیے، اور دوسری ڈیوٹی وہ کرتے تھے کس کے لیے؟ طلاب کے لیے، طالب علم کے لیے، کہ یہ پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، پھر وہ محنت کر کے ان
ان کی مدد کیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے علم کے اندر کیا ہے لگے رہیں اور دین کی خدمت کیا ہے کرتے رہیں. تو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی اعتبار سے اس میں بڑی محنت کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں, قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی سے اللہ الگ الگ قسم کا کام لیتا ہے, کسی سے کسی طرح کا, کسی سے کسی طرح کا. آپ دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے دین کی نشر و اشاعت میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, حصے داری کر سکتے ہیں, آپ کس طریقے سے اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اپنے حصے کا خود آپ کیا ہے چراغ جلانے کی مکمل کوشش کریں. ادھر ادھر یہ کہ فلاں نہیں کر رہے, فلاں نہیں کر, اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. تو اس طریقے سے جہاں بھی ابھی بہت ضرورت ہے کہ بچوں میں بیداری لائی جائے, دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بندوبست کیا جائے. اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو بچے اسکول میں ہیں آپ ان کو کھینچ کر کے مدرسے میں لے کر آ جائیں, وہ نہیں آنے والے ہیں. اس لیے اس طرح کی کمبائنڈ تعلیم کا انتظام کیا جائے کہ جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ میں چل رہی. ایسا نہ ہو کہ دین کی تعلیم کے لیے ایک الگ ادارے ہوں اور دنیاوی تعلیم کے لیے ایک الگ ادارے ہوں, تو دونوں کو مینٹین کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. بلکہ آپ اور ہم خود ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں. اس کا فائدہ زیادہ ہمارے سامنے اور رزلٹ بہتر ہمارے سامنے نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ دین کی تمام نشر و اشاعت میں حصہ لے سکے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا والوں کے لیے نفع بخش بنا دے. ہر اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت دی ہے, جس طریقے سے ہم لوگوں کو خیر پھیلا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں مکمل ہمیں کیا ہے بہادر اور شجاع بنا دے تاکہ ہم مکمل طور سے اس میں لوگوں کی خدمت اور دین کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.